صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صوفیہ کے امام۔ اب میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے احوال کا کچھ تذکرہ کرتا ہوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مشائخ اعظام کے پیش رو طریقت اور ذات و صفات اور احوال میں ان کے امام و قائد ہیں، جن کا مرتبہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہے، جو سابقین الاولین اور مہاجرین و انصار میں سے ہیں، تاکہ تمہاری مراد کے ثابت کرنے کے لیے تاکید ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے شیخ الاسلام، بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام، تارکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیاوی سے پاک و صاف، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر عبداللہ بن عثمان بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی کرامتیں اور بزرگیاں مشہور ہیں، اور معاملات و حقائق میں آپ کے نشانات اور دلائل واضح ہیں۔ تصوف کے سلسلہ میں آپ کے کچھ حالات کتابوں میں مذکور ہیں۔ مشائخ طریقت نے ارباب مشاہدہ اور صاحبان علم و عرفان میں آپ کو مقدم رکھا ہے، چونکہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ارباب مجاہدہ میں مقدم رکھا ہے، کیونکہ آپ کے معاملات اور حق پر صلابت صحیح روایتوں میں مرقوم اور اہل علم کے درمیان معروف ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات میں تلاوت قرآن کریم فرماتے تو نرم اور آہستہ آواز میں کرتے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے تو بلند آواز سے پڑھتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم کس وجہ سے نرم اور آہستہ آواز میں تلاوت کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس سے مناجات کرتا ہوں وہ خوب سنتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ مجھ سے دور نہیں ہے، اور اس کی سماعت کے لیے نرم یا بلند آواز سے پڑھنا دونوں برابر ہیں۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا گیا کہ آپ اونچی آواز سے کیوں پڑھتے ہیں، تو آپ نے عرض کیا، سوتے ہوئے کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ یہ مجاہدے کی علامت ہے۔ مجاہدے کا مقام مشاہدے کے پہلو میں ایسا ہی ہے جیسے قطرہ دریا میں۔ یہ اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہو، جبکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بطل جلیل جن سے اسلام کو عزت اور رفعت ملی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہیں، تو غور کرو سارے جہان کے لوگ کس درجے میں ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارا گھر فانی ہے، ہمارے احوال آری ہیں، ہمارے سانس گنتی کے ہیں، اور سستی و کاہلی موجود و ظاہر ہے، لہذا فانی گھر کی تعمیر کرنا جہالت، آرائیتی حال پر اعتماد کرنا نادانی، گنتی کے سانسوں پر دل لگانا غفلت، اور کاہلی کو دین سمجھ لینا سراسر نقصان اور خسارہ ہے۔ اس لیے کہ جو چیز ادھار لی جاتی ہے اسے واپس کرنا ہوتا ہے، اور جو چیز واپس جانے والی ہوتی ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور جو چیز گنتی میں آئے وہ محدود ہوتی ہے، اور سستی و کاہلی کا تو کوئی علاج ہی نہیں۔ اس ارشاد میں آپ نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اس کے جانے کا اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کی خاطر اس میں دل لگانا چاہیے، کیونکہ جب تم فانی دنیا سے دل لگاؤ گے تو باقی سے پوشیدہ اور حجاب میں رہ جاؤ گے۔ حالانکہ یہ دنیا اور نفس طالب حق اور اس کے محبوبوں کے لیے حجاب و پردہ ہے، وہ دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان سب عارضی اور رعایت کی چیزیں ہیں، ان کو اپنی ملک سمجھ کر ان میں مالک حقیقی کی اجازت اور اس کی منشا کے خلاف تصرف کرنا کتنی نادانی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مناجات میں عرض کرتے تھے، اے خدا، دنیا کو میرے لیے کشادہ فرما، لیکن مجھے اس میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھ۔ دنیا کی فراخی کی دعا کے بعد اس سے محفوظ رہنے کی التجا میں ایک لطیف اشارہ ہے، وہ یہ کہ دنیا دے تاکہ شکر بجا لاؤں، پھر یہ توفیق دے کہ اسے تیری راہ میں اپنے ہاتھ سے خرچ کروں اور اپنا رخ تیری طرف پھیروں، تاکہ شکر اور انفاق فی سبیل اللہ کا درجہ پاؤں اور مقام صبر بھی حاصل کروں، تاکہ فقر میں پریشان نہ ہوں اور فقر پر میرا اختیار ہو۔ اس مفہوم سے اس قول کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ جس کا فقر اضطراری ہو وہ فقر اختیاری سے زیادہ کامل ہوتا ہے۔ اگر اضطراری ہو تو یہ فقر کی صفت ہے، اور اگر اختیاری ہو تو یہ فقر بندے کی صفت ہے۔ جب اس کا عمل کشش فقر سے منقطع ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تکلف سے اپنا درجہ بنائے۔ میں علی بن عثمان کہتا ہوں کہ صفت فقر کا اس وقت زیادہ ظہور ہوتا ہے جبکہ تونگری کی حالت میں اس کے دل پر فقر کا ارادہ ہو، پھر وہ ایسا عمل کرے
جو اسے ابن آدم کی محبوب چیزوں سے یعنی دنیاوی مال و متاع سے دستکش کر دے، نہ کہ فقر کی حالت میں اس کا دل تونگری کی خواہش سے بھرپور اور ایسے عمل کا ارتکاب کرے جس کی بنا پر تونگروں، بادشاہوں اور درباریوں کے دروازوں پر جانا پڑے۔ صفت فقر تو یہ ہے کہ انسان تونگری چھوڑ کر فقر اختیار کرے، نہ یہ کہ فقر میں مال و منال اور جاہ و خشم کا طالب ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل و مقدم ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے قدم رکھے اور مانوی اعتبار سے مقدم ہو جائے، کیونکہ آپ نے فقر اختیاری کو فقر اضطراری پر مقدم اور افضل رکھا ہے۔ یہی تمام مشائخ طریقت کا مذہب ہے۔ حضرت زہری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت خلافت لی تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ میں ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی میں امارت کا خواہاں نہیں ہوا، اور نہ مجھے اس کی رغبت ہے، اور نہ ظاہر و باطن میں خدا سے اس کا سوال کیا ہے، اور نہ میرے لیے امارت میں راحت ہے۔ اللہ تعالی جب بندے کو کمال صدق پر فائز کرتا اور عزت و منزلت کے مقام پر متمکن فرماتا ہے تو بندہ صادق منتظر رہتا ہے کہ حق تعالی کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے، جیسا بھی اس پر حکم وارد ہوتا ہے وہ اس پر قائم و برقرار رہتا ہے، اور اگر فرمان آئے کہ فقیر ہو جا تو وہ فقیر ہو جاتا ہے، اگر فرمان آئے کہ امیر ہو جا تو وہ امیر ہو جاتا ہے، اس میں وہ اپنے تصرف اور اختیار کو کام میں نہیں لاتا۔ یہی صورتحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ نے ابتدا میں بھی ویسی ہی تسلیم و رضا کو اختیار فرمایا جس طرح انتہا میں اختیار فرمایا۔ صوفیاء کرام نے ترک دنیا اور حرص و منزلت کے چھوڑنے کو فقر پر اور ترک ریاست کی تمنا کو اس لیے پسند کیا کہ دین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام مسلمانوں کے امام عام ہیں، اور طریقت میں آپ تمام صوفیاء کے امام خاص۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد، سرہنگ اہل ایمان، مقتدائے اہل احسان، امام اہل تحقیق، دریائے محبت کے غریق سیدنا ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کے فضائل و کرامات اور فراست و دانائی مشہور و معروف ہیں۔ آپ فراست اور صلابت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ طریقت میں آپ کے متعدد لطائف اور دقائق معروف ہیں۔ اسی معنی و مراد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، حق عمر کی زبان پر بولتا ہے۔ پھر یہ فرمایا، گزشتہ امتوں میں محدثین گزرے ہیں، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ طریقت کے بکثرت رموز و لطائف آپ سے مروی ہیں۔ اس کتاب میں ان سب کا جمع کرنا دشوار ہے، البتہ ان میں سے ایک یہ ہے جو آپ نے فرمایا، بدوں کی ہم نشینی سے گوشہ نشینی میں چین اور راحت ہے۔ گوشہ نشینی کے دو طریقے، گوشہ نشینی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک خلقت سے کنارہ کشی کرنے پر، دوسرے ان سے قطع تعلق کرنے پر۔ خلقت سے کنارہ کشی کی صورت یہ ہے کہ ان سے منہ موڑ کر خلوت میں بیٹھا جائے اور ہم جنسوں کی صحبت سے ظاہری طور پر بیزار ہو جائے اور اپنے اعمال کے عیوب پر نگاہ رکھنے سے راحت پائے، خود کو لوگوں کے ملنے جلنے سے بچائے اور اپنی برائیوں سے ان کو محفوظ رکھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خلقت سے تعلق منقطع کرے، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ ظاہر سے کوئی علاقہ نہ رکھے۔ جب کسی کا دل خلق سے منقطع ہو جاتا ہے تو اسے کسی مخلوق کا اندیشہ نہیں رہتا اور اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا تاکہ کوئی اس کے دل پر غلبہ پا سکے۔ اس وقت ایسا شخص اگرچہ خلقت کے درمیان موجود ہوتا ہے لیکن وہ خلقت سے جدا ہوتا ہے اور اس کے ارادے اس سے منفرد ہوتے ہیں۔ یہ درجہ اگرچہ بہت بلند ہے لیکن بعید از قیاس نہیں، مگر یہی طریقہ سیدھا اور مستقیم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقام پر فائز تھے۔ ظاہر میں تو سریر رائے خلافت اور خلقت میں ملے جلے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں آپ کا دل عزلت اور تنہائی سے راحت پاتا تھا۔ یہ دلیل واضح ہے کہ اہل باطن اگرچہ بظاہر خلق کے ساتھ ملے جلے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل حق کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور جس قدر وقت خلق سے ملنے جلنے میں صرف ہوتا وہ اسے حق کی جانب بلا و امتحان شمار کرتے ہیں۔ وہ خلق کی ہم نشینی سے حق تعالی کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دنیا خدا کے محبوبوں کے لیے ہرگز پاک و صاف نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے احوال مقدر ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دنیا ایسا گھر ہے جس کی بنیاد بلاؤں پر رکھی گئی ہے، محال ہے کہ بغیر بلا کے وہ رہ سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص صحابہ میں سے ہے۔
اور بارگاہ الہی میں آپ کے تمام افعال مقبول ہیں، حتیٰ کہ ابتداً جب مشرف با اسلام ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان والے آج عمر کے اسلام قبول کرنے پر بشارت اور تہنیت دیتے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ صوفیاء کرام گدڑی پہننے اور دین میں صلابت و سختی کرنے میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ تمام امور میں سارے جہان کے امام ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ راشد، مخزن حیا، اہل صفا میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار، درگاہ رضائے الہی سے تعلق رکھنے والے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق سے آراستہ سیدنا ابو عمر عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہر لحاظ سے آپ کے فضائل واضح اور آپ کے مناقب ظاہر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رباح اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم بیان کرتے ہیں کہ جس دن بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، ہم امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے۔ بلوائی جب دروازے کے سامنے جمع ہو گئے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ آپ نے فرمایا، جو ہتھیار نہ اٹھائے وہ میری غلامی سے آزاد ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خوف کے سبب باہر نکل آئے۔ اثنائے راہ میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہوئے ملے۔ ہم ان کے ہمراہ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے تاکہ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے ہیں۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے تو سلام عرض کیا، پھر بلوائیوں کی حرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، میں آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار بے نیام نہیں کر سکتا۔ آپ امام برحق ہیں، آپ حکم دیجئے تاکہ آپ سے اس قوم کو دور کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی علی کے فرزند، جاؤ اپنے گھر آرام کرو یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم وارد ہو، ہمارے لیے لوگوں کے خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ مقام خلت و دوستی میں بلا اور مصیبت کے درمیان تسلیم و رضا کی یہ روشن علامت ہے۔ آپ کا یہ طرز عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس طرز عمل کے بالکل مماثل ہے جو ان سے آتش نمرود کی آزمائش کے وقت ظہور میں آیا تھا۔ چنانچہ نمرود ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کرنے کے لیے آگ جلائی اور ان کو منجنیق میں رکھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام نے فرمایا، بندہ سراپا محتاج ہے لیکن تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جبریل نے عرض کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے۔ فرمایا، حق تعالیٰ میرے سوال سے بے نیاز ہے کیونکہ وہ میری حالت کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجھے اپنا حال عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے، وہ میرے معاملہ کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری درستگی اور اصلاح کس چیز میں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بھی بالکل اسی کے مشابہ، اور وہ حضرت خلیل علیہ السلام کو منجنیق میں رکھے جانے کے مقام پر تھے، اور بلوائیوں کا اجتماع آتش نمرود کے قائم مقام تھا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی جگہ تھے۔ لیکن ان دونوں واقعات میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بلا میں نجات ملی تھی اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلا میں شہید ہوئے تھے، کیونکہ نجات کا تعلق بقا سے ہے اور ہلاکت کا تعلق فنا سے۔ فنا اور بقا کا ذکر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ الغرض صوفیاء کرام جو مال و جان خرچ کرتے ہیں اور بلاؤں میں تسلیم و رضا اور عبادت میں اخلاص برتتے ہیں، وہ سب انہی کی اقتداء میں ہیں۔ در حقیقت آپ حقیقت و شریعت کے امام برحق ہیں، اس سے آپ کی محبت ظاہر ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ، چوتھے خلیفہ راشد، اخی مصطفیٰ، غریق بحر بلا، حریق نار ولا، مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء، سیدنا ابو الحسن حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ۔ طریقت میں آپ کی شان عظیم اور مقام رفیع ہے۔ اصول حقائق کی تشریح و تعبیر میں آپ کو کمال دسترس حاصل تھی، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اصول و بلا میں ہمارے رہنما و پیشوا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ علم طریقت اور اس کے معاملات میں ہمارے امام ہیں۔ علم طریقت کو اہل طریقت اصول کہتے ہیں، معاملات طریقت دراصل بلاؤں کا تحمل ہے۔ منقول ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اپنے اہل و عیال سے انحماق تیرا سب سے بڑا مشغلہ نہ بن جائے۔ اگر تیرے اہل و عیال اولیاء میں سے ہیں
تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اگر وہ دشمن خدا ہیں تو اس کے دشمن سے تجھے کیا سروکار؟ یہ مسئلہ من دون اللہ سے دلی انقطاع و علیحدگی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر تھی، انتہائی نازک دور میں چھوڑ کر تسلیم و رضائے الہی اختیار فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر رضائے الہی پر شاکر ہو گئے۔ انہوں نے ان کو اپنا سب سے بڑا مشغلہ نہ جانا اور ہمہ ہو کر دل کو حق سے واصل کر لیا۔ بالآخر انہیں دونوں جہانوں میں سرفرازی حاصل ہوئی۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک اور موقع پر کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو تونگر بنانا۔ جو دل خدا کے ساتھ غنی ہو جاتا ہے، اسے نہ تو دنیا کی نیستی پریشان کر سکتی ہے اور نہ دنیا کی ہستی خوش کر سکتی ہے۔ در حقیقت یہ فقر و صفوت کی طرف لطیف اشارہ ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ لہٰذا اہل طریقت کو چاہیے کہ عبادات کے حقائق اور اشارات کے دقائق، دنیا و آخرت کے مال سے انقطاع اور تقدیر الہی کے نظارہ میں آپ کی اقتدا کرے۔